مزید اضافہ ہو گیا۔ چینی جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی حدود میں جا گھسے۔ چینی فضائیہ کے J-15 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں کافی دیر تک پرواز کرتے رہے اور بھارتی بیسز پر بمباری کر کے متعدد بیسز کو اڑا دیا، جس کی تعداد 15 سے 20 بتائی جا رہی ہے۔ کچھ روز قبل چینی ہیلی کاپٹر بھی بھارتی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی سرحدی کشیدگی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ چینی فوج کے رد عمل کے بعد سے بھارتی فوج خوف میں مبتلا ہے اور تاحال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے 26 مئی کو لداخ کے علاقے میں بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے اور پھر واپس لوٹ گئے تھے، مگر اس بار چینی جنگی طیارے بھارت میں گھس کر بھارتی بیسز کو تباہ کر کے واپس چین لوٹ آئے ہیں۔ بھارت کی فضائی کو تب ہوش آیا جب چینی جنگی طیارے واپس لوٹ چکے تھے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے معراج جنگی طیارے سرحد پر روانہ کیے گئے ہیں، تاہم تب تک چینی جنگی طیارے اپنی حدود میں واپس لوٹ چکے تھے۔ یہاں پر واضح رہے کہ کچھ روز قبل بھی چینی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ چینی ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں 5 کلومیٹر اندر تک جا گھسے تھے۔ اس دوران بھارتی فضائیہ کو رد عمل دینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لداخ میں صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ چین لداخ میں متنازع سڑک پر پل کی تعمیر روکنا چاہتا ہے، اس لیے چین نے ایئرپورٹ پر ملٹری قوت میں اضافہ کر دیا ہے۔ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گولوان وادی کے 3 پوائنٹس اور پینگانگ جھیل پر بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ لداخ کے علاقے میں بھارت اور چین تنازع شروع ہوئے 1 ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ غیر قانونی مقاصد پورے کرنے کے لیے پہلے نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع شروع کیا، تاہم جب چین کے ساتھ جھڑپیں شروع کیں تو بھارت کو بھرپور جواب ملا، جس پر بھارتی فوجیں پسپائی پر مجبور ہوئیں۔ چین نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحد پر مزید فوجی تعینات کیے ہیں، جن میں بلندی پر لڑنے اور مارشل آرٹس کے ماہر فائٹرز شامل ہیں۔ ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق رواں ماہ انڈیا کے جھڑپ سے قبل چین نے انڈین سرحد پر اپنے فوجی بھیجے تھے، جن میں ماہر کوہ پیما اور مارشل آرٹس شامل تھے۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے چین کے فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین کی 5 نئی ملیشیا ڈویژنز، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ کی کوہ پیما ٹیم اور مارشل آرٹس کلب کے جنگجو شامل تھے، انہوں نے 15 جون کو تبت کے دارالحکومت لھاسا پر حاضری دی تھی۔ چین کے سرکاری ٹی وی نے اس فوٹیج جاری کی، جن میں سینکڑوں تعداد فوجیوں کو لھاسا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چین کے فوجی اخبار کے مطابق تبت کے کمانڈر وینگ ہائی جینگ کا کہنا تھا کہ کلب فائٹ کے ممبر فوج کی طاقت کو بڑھائیں گے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان فوجیوں کی تعیناتی سرحد پر جاری انڈیا اور چین کی کشیدگی کے پیش نظر کی گئی ہے یا کوئی اور وجہ تھی۔ چینی اخبار کے مطابق 15 جون کو پہلی مرتبہ مارشل آرٹس کے ماہر لڑاکا فوجی علاقے میں پہنچے تھے۔ AFP کے مطابق اسی دن چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان کئی دہائیوں بعد لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپ ہوئی۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں 20 انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد چینی فوجیوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر اس لڑائی کی وجہ بننے کا الزام لگایا، جو کہ پتھروں اور ڈنڈوں سے لڑی گئی۔ دوسری جانب انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ انڈیا کی سرکاری نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی صبح ریڈیو پروگرام من کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈین فوجی جو اس سرزمین کی طرف دیکھ رہے تھے، انڈین فوجیوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چین کے خلاف بھارت پوری طرح بوکھلا گیا ہے۔ بھارت کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ بھارت پر اب سکتہ طاری ہو چکا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ اس جنگ سے کسی طرح جان چھڑائی جائے۔ بھارت موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چین کو اطلاع مل گئی ہے۔ تجزیہ نگار صابر شاکر نے حالیہ جاری چین اور بھارت کے درمیان
सरहदी तनाज़ात पर बात करते हुए अपनी वीडियो पैगाम दिया है कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी हथियारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। तजिया निगार ने मजीद बताया कि चूंकि चीन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका ताइवान या हांगकांग के जरिए करीब आने के बारे में सोच सकता है, इसलिए उसने अभी से जंगी हथियारे वहां भेज दिए हैं ताकि चीन का पैगाम वाज़ेह हो जाए। ताकि दूसरी तरफ तजिया निगार की जानिब से बताया गया है कि सेटेलाइट की मदद से वादी गलवान की ली जाने वाली ताज़ा तस्वीर में देखा गया है कि चीन ने गलवान में अपने बैंकर बना लिए हैं, जिससे यह बात वाज़ेह हुई है कि भारत ने इस इलाके में हार मान ली है। ख्याल रहे कि हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले चीन और नेपाल से आमने सामने होने के बाद भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब भूटान की जानिब से भी भारत का पानी बंद कर दिया गया है। भारतीय अखबार के मुताबिक आसाम के सरहदी जिला बक्सा के 6000 से जायद किसानों ने गुज़िश्ता रोज़ पानी की अचानक बंदिश के खिलाफ मुजाहरा किया। अखबार के मुताबिक भूटान ने कोई वजह बताए बगैर पानी बंद किया। भूटान के इस फैसले के खिलाफ जिला बक्सा और दीगर इलाकों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब नेपाल ने बहार में अराजी का दावा करते हुए भारतीयों को पुश्ताबंदी के काम से रोक दिया। दूसरी जानिब नेपाली पार्लिमान के ऐवान बाला की जानिब से भारतीय इलाकों को मुल्क में शामिल करने के लिए एक नए सियासी नक्शे की तौसीक व मुश्किल 4 दिन बाद नेपाल ने इस नक्शे की तौसीक कर दी थी। इसके अलावा नेपाल ने भारत के साथ शदीद जवाब दिया है और भारत के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी सरहद की तकरार की है और इस बार तनाज़े का इलाका बहार के साथ नेपाल की सरहद है। नेपाली हुकाम ने हैरत अंगेज तौर पर बहार हुकूमत के महकमा आबी वसाइल के हकाम को सरहद पर पुश्ताबंदी से मुतल्लिक काम को शुरू करने से रोक दिया है और दावा किया है कि ये इलाका उनकी सरजमीन का हिस्सा है। चीन के साथ तिजारती मुआहदे को लेकर अमेरिकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मशीर तिजारत पीटर नारवा की तरफ से ये बयान सामने आने के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील ख़त्म हो चुकी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह मुआहदा अपनी जगह पर कायम है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पीटर नारवा ने पीर को फॉक्स टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कोरोना वायरस के बारे में बरवक्त मालूमात मुहैया न करने पर यह डील ख़त्म की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस मुआहदे में मोड़ उस वक्त आया जब जनवरी में चीनी हुक्काम मुआहदे की फ़ेज़ 1 पर दस्तखत करके वापस लौटे और कोरोना की वबा फैलना शुरू हो गई और उन्होंने ये खबर अमेरिका तक को ना दी। इसलिए अमेरिका ने चीन के साथ तमाम तिजारती डील्स ख़त्म करने का ऐलान किया है और ये भी ऐलान किया है कि अगर चीन ने इस तिजारती डील को ख़त्म ना किया तो चीन के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। इस पर चीन ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका को कहा है कि चीन को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। चीन खुदकार तौर पर अपनी तिजारत किसी और मुल्क से कर लेगा, जिसमें रूस, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और दीगर ममालिक शामिल हैं।